الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہماری اس جمع ہونے کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور جب اس کی دوسری سورت ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، لیکن اس صورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری تو پھر اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ بھی اللہ نے لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قرآن مجید ہی سچی کتاب ہے، کس طرح کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے، بلکہ مضبوط جواب اس کا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کا کوئی دوسرا نسخہ ہے ہی نہیں، دوسری کاپی نہیں ہے. یعنی کوئی دوسری کاپی ہوتی تو آپ دیکھ کر کہتے کہ یہ صحیح کہ یہ غلط. پوری دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کاپی کی ہوئی ہیں اور الگ الگ جو ہے کاپیز ہے اس کی، لیکن قرآن کی کاپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کے لیے راستہ بتانے والی ہے جو اس سے راستہ چاہتا ہے، جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے.
معلوم ہوا کہ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، کہ قرآن مجید سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے، اور قرآن مجید سے ہدایت اس وقت ملے گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں ہے قرآن عربی لعلکم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تو عربوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، لیکن پوری کائنات کے لوگوں کے لیے اس کو اتارا اللہ نے، لیکن اصل عربوں کے لیے قرآن مجید اس زمانے میں ان کی زبان کے اندر اللہ نے اتارا، پھر اس کے ترجمے ہوئے، اس کے ٹرانسلیشن ہوئے، پھر اس کی تفسیریں ہوئی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آگے فرماتے الذین یؤمنون بالغیب، جو مجھے بتانا ہے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان ضروری ہے۔ جو آدمی قرآن پر ایمان نہ رکھے مومن نہیں ہے۔ قرآن کو ماننا ہے، یؤمنون، اور پھر بالغیب، جو غیب پر بھی ایمان رکھے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، قبر ہمارے سامنے نہیں ہے، وہاں کے حالات، لیکن اس پر ایمان ہے۔ آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، لیکن ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ قائم کا مطلب ہمیشہ، پرمیننٹلی پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے ہیں، یعنی ایک نماز پڑھی، فجر چھوڑی، ظہر پڑھی، ظہر چھوڑی، عصر پڑھی، عصر چھوڑی، مغرب پڑھی، نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، نہیں۔ یقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، یہ جہاں یہ لفظ آتا ہے عربی میں تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہمیشہ مستقل 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض۔ تو بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ بات یہاں چل رہی تھی گزشتہ جمعہ میں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مال میں تمہیں دیتا ہوں۔ انسان سمجھتا ہے بظاہر کہ میں نے محنت کر کے مال کمایا، میں نے فارم میں محنت کی، شاپ میں محنت کی، کارخانے میں محنت کی، میں نے جاب کیا ہارڈ، تو یہ مال میں نے کمایا، لہذا یہ مال میرا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو کچھ ہم دیتے ہیں تمہیں، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال ہمارا نہیں ہے۔ ایک جگہ دوسرے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس بات کا عقیدہ ہمیں بنانا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے اور یہ اللہ ہی کا ہے۔ جان بھی میری نہیں ہے، اللہ نے مجھے جان دی ہے۔ مال میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ عزت میری نہیں ہے، اللہ نے مجھے دی ہے۔ صحت میری نہیں ہے، اللہ نے مجھے دی ہے۔ جتنی چیزیں ہے میرے پاس وہ سب اللہ نے مجھے دی ہے، یہ اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے، ہمیں یوز کرنے کے لیے دیا ہے کہ آدمی اس کو یوز کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے پہلے ہی پارے میں۔ اب کیا خرچ کرے؟ تو اس کا ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جو فرض ہے انسانوں پر۔ اور کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
یہ فرائض میں ہے. نماز فرض ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. تقریباً مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 27 جگہ پر یا 33 جگہ کے اوپر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ میں ہے. تو کوئی آدمی نماز کو زکوٰۃ سے الگ نہیں کر سکتا اور کوئی زکوٰۃ کو نماز سے الگ نہیں کر سکتا. زکوٰۃ اور نماز ساتھ ساتھ میں. اگر تم نمازی ہو تو پھر تم زکاتی بھی ہو, تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو, پھر تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو نصاب ہے, یہ فرض ہے. زکوٰۃ کتنا ہے؟ اللہ نے کہا بہت آسان حساب, 2.5%. 100 کے اوپر 100 پاؤنڈ ہے, 2.5 پاؤنڈ آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے. 1000 پاؤنڈ ہے, 25 پاؤنڈ دینا ہے. 100,000 پاؤنڈ ہے, 25,000 دینا ہے. 2,500 دینا ہے. تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا ایک نصاب, یہ فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. جیسے روزہ فرض ہے, مالداروں کے اوپر حج فرض ہے, اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ نے کہا جو کچھ ہم نے اس کو رزق دی ہے, جو کچھ دیا ہے اس میں مال آ گیا, سارا مال. اگر کھیت ہے تو اس میں چاول آ گئے, گیہوں آ گئے, جواری آ گئی, مکئی آ گئی. پھل فروٹ ہے تو وہ آ گیا. اگر اس کے پاس جو ہے روپیہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, زیورات ہے, جو بھی کچھ اس کے پاس مال ہے اس میں سے اسے خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے. اس لیے جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آدمی گن گن کر رکھتا ہے تو اللہ آسمان سے گن گن کر دیتا ہے, اور یہ آدمی بے حساب دیتا ہے تو اللہ بھی بے حساب اس کو دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ دیتا ہے. وہ کس طرح دیتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اگر ہمیں نہ ملا تو ہماری اولادوں کو ملے گا. اللہ قرآن میں فرماتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ایک جگہ پر حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں اللہ یہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکیاں اگر ماں باپ اس کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا ہے. تو ماں باپ کی جو ہے نیکیاں اولاد کو کام آ جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے ریٹرن کر دیتا ہے, اللہ اسے دے دیتے ہیں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں روایتوں کے اندر کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے مکہ مکرمہ میں جا کر خرچ کرتا ہے ثواب زیادہ ہے. نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے ثواب زیادہ ہے. اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے ثواب زیادہ ہے. مساجد, مدارس, مکاتب, بیوہ, یتیم, اس پہ خرچ کرتا ہے ثواب زیادہ ہے. تو زکوٰۃ بھی ہم ادا کرتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. نماز فرض ہے لیکن پڑھتے ہیں تو 1 کا 10 ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے ایک نماز کا. تو زکوٰۃ بھی ہم رمضان میں خرچ کرتے ہیں 1 تو اللہ تعالیٰ 70 کا ثواب دیتے ہیں. حالانکہ ہماری ڈیوٹی ہے زکوٰۃ, حج, نماز, روزہ, لیکن پھر بھی اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی کو آپ کام پہ رکھو, وہ کام کرتا ہے 8 گھنٹہ, تو اصول تو یہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے, ہم نے اس کو دے دیا, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہماری ڈیوٹی ہے, فرض ہے, کمپلسری ہے, لیکن اس پر ہمیں اجر ملتا ہے اور اللہ بڑھا کر دیتا ہے. ایسا تو کوئی بوش نہیں کرتا ہے کہ 1 کام کرو اور 10 کا ثواب دے دے, 5 نماز پڑھو اور 50 کا ثواب دے دے, 10 پاؤنڈ خرچ کرو اور 700 پاؤنڈ کا خرچ کرنے کا ثواب مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومن لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. معلوم ہوا کہ مومن ایمان والا ہی خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے, اس کے رسول کے اوپر ہے, اس کی کتاب قرآن کے اوپر ہے, آخرت پر اس کا ایمان ہے, قبر پہ اس کا ایمان ہے.
برزخ پر اس کا ایمان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی چھٹی آ رہی ہے تو ہالیڈے کم ہو، لیکن دنیا کے اندر بہت لوگ پریشان ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر بہت لوگ پریشان ہیں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں پریشان ہیں. تو ہالیڈے کم کر کے ان پر ہم خرچ کریں، ان کو ہم دیں. صدقہ جاریہ کا جو کام ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، مکاتب ہیں، اس پر خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے. ہماری عادت یہ پڑی ہے کہ ہم ایک ملک میں ایک مرتبہ گئے، ہم 10 مرتبہ جاتے ہیں، جاتے ہی رہتے ہیں. اور ہالیڈے میں ہمارے ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں، نفل عمرے کے اندر ہمارے ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں. اور امت میں جو بیچارے 20 25 50 سال سے غریب ہے، وہ غریب کا غریب ہی ہے. جو بیوہ غریب ہے، وہ بیوہ غریب ہی ہے. تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ان یتیم مسکین بیواؤں پر، رشتہ داروں کے پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہے. نفل عمرے یہ جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہم کو کہ ہم 2 رکعت پڑھے یہاں، تو ہم فٹافٹ بھاگتے ہیں اور ثواب کمانے کے لیے وہاں تک جاتے ہیں. تو آدمی سوچے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے آل اولادوں میں دیکھے، اپنی فیملی میں دیکھے، اور اپنے مال کو جہاں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے وہاں خرچ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.